بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور لیلۃ القدر کی راتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو قیمتی بنانے کے لیے آپ طاق راتوں میں عبادت کا انتظام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی طرف مرغوب کریں تاکہ وہ بھی عبادت کر کے اس ماہ مبارکہ کی نیکیاں سمیٹ سکیں اور اپنے آپ کو بخشوا سکیں۔ لیلۃ القدر کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ رات کیسے گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ نوافل کا اہتمام کیا کریں، اور ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب جو نوافل آپ نے پڑھنے ہیں وہ اس طرح پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کے پڑھنے ہیں اس پرفتنہ دور میں اپنی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر زندگی دی تو ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ پھر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ ایک گناہ جو جان بوجھ کے یا جو انجانے میں یا جو آئندہ سرزد ہو جائیں گے ان کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کریں، اور مزید یہ کہ آئندہ مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ تمام اخلاقی برائیاں مثلاً غیبت، چغلی، کینہ، حسد، ان سے نجات دیں اور ہماری حفاظت فرمائیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الشکر کے پڑھیں۔ ایک ایک نعمت کا نام لے کر شکر ادا کریں، مثلاً ایمان کی حفاظت، اولاد کی، صحت، مال وغیرہ کی۔ ان تمام پہ شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ صلاۃ الحاجات کے بعد سب حاجات کے لیے دعائیں مانگیں کہ دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب ہو، قیام قبر پرسکون ہو اور قرآن کے نور سے منور ہو، صالحین کے ساتھ حشر ہو، روز محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، جنت الفردوس نصیب ہو، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دائمی دیدار نصیب ہو، آمین۔ پھر 2 رکعت نماز نفل اپنی بہترین ازدواجی تعلقات کے لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ازدواجی تعلقات کو خوشگوار رکھے اور اس میں ایمان و سلامتی رکھے اور محبت رکھے۔ اس کے بعد اپنے بچے کے لیے الگ الگ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگیں۔ اگر وقت کی کمی ہو تو سب بچوں کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کر خود دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہر قسم کے فتنے سے جو آج ہیں یا مستقبل میں آئیں گے ان سے محفوظ رکھے اور ان کو اسلام پر چلائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر والدین کے لیے دعا کریں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو صحت دے، اور اگر وہ گزر چکے ہیں تو ان کی درجات بلند کرنے کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل امت مسلمہ کے لیے پڑھیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ابھی ہیں اور یا جو آئیں گے، ان سب کے لیے دعا کریں
خاص طور پر جن ممالک میں مسلمان بری طرح ظلم کا شکار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ کے خاندان میں جو لوگ کسی پریشانی یا مشکل کا شکار ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ 2 رکعت نفل حج اور عمرے کی سعادت کے لیے پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے در پر باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آخر میں 2 رکعت نفل عبادت کی قبولیت کے لیے پڑھیں کہ یہ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری عبادت کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں۔ اور آخر میں آپ لوگ خوب رو رو کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے دعا مانگیں اور اپنی دلی جائز حاجات کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ ان تمام پہ اپنا کن فرما دیں۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ اپنی لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بسجود ہو کر پوری رات گزاریں اور قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا، وہی تھا،